دیکھا نا کہ جب 70,000 فرشتوں کو اترتے دیکھا نا تو ایک فرشتہ تھا، نام تھا فطرس. اچھا بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں فرشتے سے گناہ نہیں، ترک اولا تو ہو سکتا ہے. جب انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یعنی انبیاء سے ہو سکتا ہے، 14 سے نہیں ہوتا. 14 معصومین سے ترک اولا نہیں ہوتا، انبیاء سے ہو سکتا. تبھی تو کہتے ہیں بچپنے سے ماں نے سکھایا تھا اللہ پنجتن امام معصوم. تو کبھی آپ نے کسی نے کہا ماں سے کہ نہیں 1,24,000 انبیاء، حضرت مریم اور 14 معصوم؟ ہم نے بھی یہی سیکھا، آج تک یہی سکھا رہے ہیں. توجہ بھئی، ہم بھی سب کو یہی سکھا رہے ہیں معصوم 14. تو ذہن میں آنا چاہیے نا بھی سارے انبیاء معصوم ہیں شیعہ عقیدہ کے لحاظ سے، حضرت مریم معصومہ ہے، تو پھر کیوں کہتے ہیں 14 معصوم؟ یعنی جیسے 14 معصوم ہے ویسا کوئی نہیں. غور فرما رہے ہیں عزیزان کرام؟ تو عزیزان کرام جیسے 14 ہے ویسا کوئی نہیں. ان 14 سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. انبیاء سے ہو سکتا ہے، انبیاء سے ہو سکتا ہے، کچھ سے ہوا بھی ہے. جناب آدم سے گناہ نہیں ہوا، ترک اولا ہوا. گناہ تب ہوتا جب حرام کیا ہوتا. گندم حرام نہیں ہے، اور اگر بائبل مانتے ہو تو سیب بھی حرام نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے. تو جب حرام نہیں کیا تو معصیت نہیں، گناہ نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. ترک اولا ہوا. مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں، میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو ترک اولا ہوا. تو اچھا فرشتوں سے جب انبیاء سے ہو سکتا ہے تو شیعہ عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء افضل ہیں فرشتوں سے. یہ بھئی کسی اور کا عقیدہ ہوگا کہ فرشتے افضل ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء افضل ہیں. تو عزیزان گرامی اب تب جب انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے تو فرشتوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اب ایک فرشتے سے فطرس سے گناہ نہیں کیا، ترک اولا ہو گیا. اللہ نے کوئی کام کہا، کام کرتے ہی فرشتے نے کہا من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ کس نے کہا؟ فطرس. تو فرشتے نے کہا کہ بھئی مجھ جیسا کون ہوگا؟ اللہ نے یہ کہا مجھے کہا. اللہ نے اسی موقع پہ پر چھین لی، ایک جزیرے پہ زمین پہ رک گئے. اب کیا ہوا؟ کہا بھئی پروردگار پر کہا یہ جملہ جناب جبرائیل نے کہا یہ کیوں کہا تھا؟ من مثلی، مجھ جیسا کون ہوگا؟ کبھی میں نے تو اللہ کے حکم پہ کہا تھا، کہا اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مجمع چلے گا تو میں آگے بڑھوں گا. مدتیں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. اچانک فطرس نے دیکھا کہ 70,000 ملائکہ آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے. ایک مرتبہ فطرس نے جناب جبرائیل سے کہا جبرائیل سردار ہیں آپ فرشتوں کے، پتہ تو چلے ہے کیا؟ کہا 3 شعبان ہے، حسین ابن علی کی آمد. تو فطرس نے کہا کہ اگر اللہ سے اجازت مانگو مجھے بھی لے چلو، جہاں 70,000 فرشتے تو مجھے بھی اٹھا. تو جناب جبرائیل سید الملائکہ ہے، امین وحی ہے. فوراً کا پروردگارا کیا حکم ہے تیرا، لے جاؤں یا چھوڑ داؤں؟ اللہ نے کہا لے جاؤ. اس نے حسین کے صدقے میں مانگا. کیا کہا تھا؟ کبھی کہا کبھی حسین ابن علی آ رہے ہیں کہ لے چلو. کس کے لیے مانگا تھا؟ حسین ابن علی کے صدقے. بھائی لے چلو، لے آئے. کہا یا رسول اللہ سلام آپ پر اور آپ کی آل پر، یہ سارے فرشتے آپ کو تبریک کہنے آئے ہیں حسین کی آمد میں. ایک مرتبہ فطرس آگے بڑھے گا یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں اپنے پروں کی جگہ کو حسین کے گہوارے سے مس کر لوں. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کا صدقہ مانگ رہے ہیں نا. تو پیغمبر نے بھی روکا نہیں، کہا اجازت ہے. آئے، آنے کے بعد ایک مرتبہ کے حوالے سے مس کیا اپنے آپ کو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب اگر کوئی ذریعہ مقدس پہ جائے اور اسے شفا مل جائے تو تعجب نہ کرنا. آئے فطرس فرشتہ ہے، آنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے پروں کی جگہ کو مس کیا، تڑپنے لگے. ایک مرتبہ زیارت کی حسین ابن علی کی، ہاتھ نہیں لگایا. توجہ، مس کیا اپنے آپ کو گہوارے سے، پر واپس آ گیا. جیسے ہی پر آئے نا تو اڑنے لگے گا من مثلی. اسی جملے کو دہرایا، سارے فرشتے پیچھے ہٹے گا، پھر وہی ہوگا. ایک دفعہ پر جل چکے پھر وہی حرکت کر دی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. من مثلی میں کہنے پہ تو فرشتے کے پر جلا دیے
لی لیکن اڑتے رہے